السلام علیکم دوستو، آج یکم مئی 2022 کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ سحری کا ٹائم ہے اور میں محمد اکمل خان اس ویڈیو کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں سیاست ہی کے موضوع پہ گفتگو کروں گا، لیکن تھوڑا سا موضوع کو مختلف کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ خبریں سن رہے ہیں اور میرا خیال ہے ہر شخص جو ہے وہ اب خبروں سے بہت زیادہ خائف ہوا ہے۔ تو ہم تھوڑے سے مختلف موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں دو طرح کے سیاستدان اس وقت موجود ہیں۔ یہ آج کا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی امپورٹنٹ اور چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، پاکستان میں دو طرح کے سیاسی گروہ ہیں۔ ایک جو اس وقت پی ڈی ایم کی صورت میں حکومت میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں پہلے بھی حکومتوں میں رہی، مرکز میں بھی اور ڈیفرنٹ صوبوں میں بھی۔ آپ کو ہمیشہ ان تمام لوگوں کے منہ سے ایک بات سننے کو ملی ہے کہ ملک کے مسائل بہت زیادہ ہیں، پرابلمز ہیں، وسائل کی کمیابی ہے، خزانہ خالی ہے، ایک دوسرے کو چور کہتا رہا، دوسرے کو چور کہتا رہا۔ اس سب چیزوں سے بنیادی طور پر توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ اپنے جو مطالبات ہیں یا اپنے جو مسائل ہیں، کیونکہ حکومتیں اسی لیے بنتی ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے مسائل حل کریں، تو لوگوں کی توجہ اس بات سے ہٹانے کے لیے وہ ہمیشہ اقتدار میں آتے رہے، لوٹتے رہے، اس ملک کے وسائل کو کھاتے رہے اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ مسائل بہت زیادہ تھے، دیکھیں اس کے باوجود ہم نے یہ فلاں فلاں کام آپ کے لیے کر دیا ہے۔ چاہے وہ قرض لے کے کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ جناب دیکھیں ہمارے دور میں معاشی ترقی یہ ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ لیکن عوام کی بہبود کے کتنے کام انہوں نے کیے اور کتنے کام عمران خان صاحب نے کیے۔ دوسری طرف سیاست میں ہیں عمران خان صاحب، جن کی حالیہ حکومت جو 3 سال اور تقریباً 8 ماہ پہ مشتمل حکومت تھی، وہ حال ہی میں ختم ہوئی۔ تو عمران خان صاحب ایک مختلف سیاستدان کے روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک امید افزا بات کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ملک کے پاس کس قدر وسائل ہیں، یہ کس قدر وسائل سے مالا مال ملک ہے، اس کی نوجوان آبادی کتنا بڑا ایک ریسورس ہے، ہیومن ریسورس ہے اس ملک کے لیے، کتنا پوٹینشیل ہے اس کا، آئی ٹی میں کتنا پوٹینشیل ہے، اس ملک کے ٹورزم میں کتنا پوٹینشیل ہے، اس ملک کی جغرافیائی لوکیشن میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ وہ مختلف چیزیں ہمیں بتاتے رہے اور کرتے رہے اور ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں آپ کی توجہ صرف ایک بنیادی بات کی طرف کرنا چاہوں گا، مطلب یہ ویڈیوز کا سلسلہ رہے گا لیکن میں آپ سے صرف آج کے موضوع پر صرف ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی اس وقت بجلی کا بحران ہے ملک میں، ہمارے ہاں یعنی اسلام آباد میں بہت پوش ایریاز میں، ڈی ایچ اے جیسے ایریا میں ہر 2 گھنٹے کے بعد اس وقت 1 گھنٹہ بجلی جا رہی ہے۔ یعنی بجلی جو ہے ہمارا بہت پیپلز پارٹی کے دور میں بہت بحران رہا، نواز شریف صاحب کے دور میں کافی بحران رہا، پھر اس پہ کافی حد تک قابو پایا گیا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی بحران رہا لیکن بہت حد تک اس پہ قابو پایا گیا، اور اب دوبارہ جیسے ہی یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے فوراً سے بجلی کا بحران جو ہے دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر اسلام آباد کے ڈی ایچ اے کے ایریاز میں بھی ہم 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں تو دیہاتوں کا تو حال اس وقت کیا ہوگا، دیکھنے والوں کو بہت بہتر پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ اب میں صرف اسی ایک موضوع کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں اور نااہلی کی وجہ سے کس طرح ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ یعنی آپ امیجن کیجئے کہ میں آپ کو کراچی سے لے کے چلتا ہوں۔ یعنی کراچی جو ہے وہ سطح سمندر، کیونکہ سمندر وہاں پر ہے تو سطح سمندر سے ہم کراچی کو کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ کراچی سے جب آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اسلام آباد تک آپ کو جو الٹیچیوڈ حاصل ہوتا ہے، یعنی جو بلندی حاصل ہوتی ہے سطح سمندر سے، وہ ہارڈلی 900 فیٹ بلند ہو جاتا ہے اسلام آباد تک آتے ہوئے۔ یعنی 1500 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ہم تقریباً 900 سوا 900 فیٹ کی الٹیچیوڈ حاصل کرتے ہیں، سطح سمندر سے بلندی حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب آپ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے ماربلا ہلز کو دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 4000 فٹ بلند ہے۔ وہاں سے اگر آپ مری کو دیکھیں تو جو زگ زیگ کر کے اگر ہم سڑک کے راستے جاتے ہیں تو آلموسٹ 47 کلومیٹر بنتا ہے، تو اگر ایریل ڈسٹنس دیکھیں، سامنے سے ایسے ڈسٹنس دیکھیں تو 10 کلومیٹر، ہارڈلی 10-12 کلومیٹر ہوگا۔ وہاں ہمیں 6500 6600 فٹ بلندی مل جاتی ہے، الٹیچیوڈ مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کشمیر کی پہاڑیوں کو وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو تقریباً 10-12 ہزار فٹ کی بلندی مل جاتی ہے۔
اس کے پیچھے گلگت بلتستان کی پہاڑیوں کو دیکھیں تو تقریباً ہمیں 24,000 25,000 فیٹ کی بلندی مل جاتی ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ 24,000 فیٹ کی بلندی سے گرنا شروع ہوتا ہے اور تقریباً 50 کلومیٹر کا جو ایریل ڈسٹنس ہے، یعنی اسلام آباد تک آتے آتے وہ پانی 24,000 فیٹ نیچے گرتا ہے۔ تو آپ صرف جن لوگوں نے نیلم کا ایریا دیکھا ہے یا کبھی وادی نیلم ان کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو نیلم جہلم پروجیکٹ کو انہوں نے راستے میں دیکھا ہوگا، یعنی رن آف دی ریور پہ وہ ایک پروجیکٹ بنا ہوا ہے، یعنی دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اسی دریا کے بہاؤ کے اوپر ہی سرنگیں بنا کے اور ٹربائنیں لگا کے وہ نیلم جہلم پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ اس کی جو کیپیسٹی ہے، جو بجلی کی پیداواری کیپیسٹی ہے، وہ 960 میگا واٹ تقریباً بتائی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ہمارے پاس اس قدر بلندی سے گرتے ہوئے اتنے شارٹ ایریا کے اندر 24,000 فیٹ تقریباً پانی نیچے کی طرف گرتا ہے، اور یہ بہت وسیع ایریا کے اندر یہ دریا، مختلف دریا جو ہیں بہت تیز رفتار بہتے ہیں۔ تو رن آف ریور پہ یعنی ہمارے پاس بجلی کی پیداوار کا ایک ذریعہ جس کو پانی کہتے ہیں وہ کس قدر دستیاب ہے اور کتنی تیزی سے گرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے وہ آج کل سولر انرجی کا دور ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ سولر انرجی ہمارے ملک کے بیشتر خطے کے اندر، بیشتر خطوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ 12 سے 18 گھنٹے، یعنی سال کے مختلف اوقات میں 12 سے 18 گھنٹے یا 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے ہمیں جو ہے بجلی میسر ہے، سولر انرجی میسر ہے، یعنی دھوپ نکلی رہتی ہے، سورج نکلا رہتا ہے۔ تو سولر انرجی کا ایک بہت بڑا ریسورس ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم سولر انرجی سے بجلی لے سکتے ہیں۔ تیسرا سورس جو ہے وہ ہمارے پاس ونڈ انرجی ہے۔ ونڈ انرجی کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس تقریباً 1400 کلومیٹر کا کوسٹل بیلٹ ہے، کراچی سے لے کے گوادر تک، اور مختلف جو ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے وہ تقریباً 1400 کلومیٹر پہ مشتمل ہے، جہاں پر ہر وقت تیز ہوا چلتی رہتی ہے۔ اور میں صرف مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا، شوکت عزیز صاحب کے دور میں جھمپیر کے مقام پر، جو کراچی سے حیدرآباد کی طرف آئیں تو نوری آباد سے تھوڑا آگے آتا ہے، وہاں پر صرف 4 پنکھے، یعنی وہ جو 4 ونڈ ملز جو ہیں وہ لگی تھیں، اور ہر ایک جو وہ ونڈ انرجی کی جو وہ بڑا پنکھا لگتا ہے اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ 1.2 میگا واٹ تھی، 1.2 میگا واٹ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تقریباً 4 جو فینز لگے تھے یا وہ 4 جو ٹربائنز لگی تھیں ونڈ انرجی کی، اس سے تقریباً 4,500 گھروں کو بجلی جو ہے وہ فراہم کی گئی تھی۔ تو 1400 کلومیٹر کا ہمارے پاس کوسٹل بیلٹ ہے۔ اب 3 انرجی کے ریسورسز ہمارے پاس یہ ہیں، اور چوتھا انرجی کا ریسورس ہمارے پاس ہے تھر کول۔ یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں، اور یہ پری بجٹ سیمینار تھا ایکسپریس ٹی وی کا، تو اس میں میں بھی شریک تھا۔ تو وہاں پہ کیسر بنگالی صاحب، جو پیپلز پارٹی کی حکومت چونکہ آئی تھی اس وقت 2008 میں، کیسر بنگالی صاحب مشیر تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خزانہ کے متعلق۔ تو کیسر بنگالی صاحب نے تھر کول کے اوپر بہت ساری بات کی اپنی اسپیچ میں۔ تو جب وہ اپنی تقریر سے فارغ ہوئے، تقریب ختم ہو گئی، تو ہم انفارملی گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تھر کول پہ بہت زیادہ بات کی ہے، تو یہ بتائیں کہ تھر میں کتنا کوئلہ ہے۔ تو وہ جن لوگوں کی ان سے ملاقات ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا فرینکلی بات کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں لے مین کی طرح بتاؤں آپ کو؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جی بالکل لے مین کی طرح بتائیں، کیونکہ میں اس وقت اخبار میں کالم لکھتا تھا حرف غلط کے نام سے۔ تو میں نے ان کو کہا لے مین کی طرح بتائیں، کیونکہ جو میں لکھتا ہوں وہ لے مین پڑھتا ہے، یعنی عام آدمی پڑھتا ہے۔ تو عامیانہ زبان میں، مجھے ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں، عام انداز میں بتائیں، تاکہ میں عام انداز میں ہی اس کو اپنے کالم میں ریپروڈیوس کر سکوں اور لوگوں تک پیغام پہنچے۔ تو مجھے کیسر بنگالی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا کوئلہ ہے کہ ہم اگر آج اپنے کوئلے کو ماچس لگائیں، یعنی آگ لگائیں، اور سعودیہ کے تیل کو بھی ساتھ ہی آگ لگائیں، سعودیہ کا تیل ختم ہو جائے گا، ہمارا کوئلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ کیسر بنگالی صاحب کے لفظ تھے۔ اب اس میں کچھ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مطلب ہے تھوڑی بہت، اگر اس میں کوئی مبالغہ آرائی انہوں نے کی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ تھر کول جو ہے ہمارے بہت بڑے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس ملک کے پاس، اور ملک کتنا ہے ہمارا ماشاءاللہ، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کراچی سے، یعنی ایک کونے سے، سمندر کے ایک کونے سے آپ اڑتے ہیں اور ملک کے دوسرے کونے میں جہاز میں پہنچ جاتے ہیں، تو ٹوٹل 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔
یعنی اس قدر خوبصورت خطہ زمین خدا نے ہمیں دیا ہے کہ آپ امیجن کیجئے کہ ایک کونے سے دوسرا کونا 1.5 گھنٹے کی فلائٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور اس 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں لاکھوں میگا واٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت ہونے کے باوجود اگر میں اور آپ بجلی جیسی بنیادی، یعنی 21ویں صدی میں ہم زندہ ہیں اور بجلی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہیں آپ کو دوبارہ لے آتا ہوں کہ وہ ایکسپریس ٹی وی کا وہ سیمینار ہو رہا تھا جس میں کیسر بنگالی صاحب نے یہ بات کی. تو اس میں اس وقت وزیر خزانہ جو تھے وہ نوید قمر صاحب تھے، جنہوں نے بجٹ اگلے دن پیش کرنا تھا. تو وہاں مطلب سوال کیا گیا، غالباً ارشاد انصاری ان کا نام ہے، جو ایکسپریس ٹی وی کے معاشی امور کے نامہ نگار ہیں. تو انہوں نے پہلا سوال کیا، دوسرے سوال کے لیے میں کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگے، وزیر خزانہ صاحب جو نوید قمر صاحب تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ سب کچھ آج پوچھ لیں گے تو میں کل بجٹ سپیچ میں کیا کہوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک اے کویسچن اور آئی وانٹ ٹو کامنٹ آن وٹ ایور یو آل گائز ہیو سیڈ، کہ میں سوال تو نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں جو کچھ آپ سب لوگوں نے کہا ہے. سب لوگ وسائل کا رونا رو رہے تھے، جتنے لوگوں نے بھی تقریریں کی، وسائل نہیں ہیں، مسائل ہیں، وسائل نہیں ہیں، مسائل ہیں، یہی باتیں کرتے رہے. تو میں نے ان سے، انہوں نے کہا ہاں جی بے شک آپ کامنٹ کر لیجئے. تو میں نے وہاں پر جو کامنٹ کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے انہیں کہا کہ سر آئی وانٹ ٹو سے کہ پاکستان ہیز نیور بین اے پور کنٹری، اٹ ہیز آلویز بین پورلی مینیجڈ ون، کہ پاکستان کبھی ایک غریب ملک نہیں رہا بلکہ یہ بد انتظامی کی وجہ سے غربت کے اندھیروں میں گھرا ہوا ملک ہے. اس بد انتظامی کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس ملک میں لاکھوں میگا واٹ پیدا کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے، اس ملک میں ایسے بیہودہ بجلی کے معاہدے کیے گئے، ایسے بیہودہ بجلی کے معاہدے کیے گئے پورے 50 سالوں میں. یعنی ایوب خان صاحب کے دور کے بعد یہ عمران خان صاحب کا پہلا دور آیا جس میں کسی ڈیم کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کہ جس سے ہمارے پانی کے بے شمار مسائل ہیں. کل میں پانی کے مسائل کے اوپر بات کروں گا کہ پانی کتنا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے بڑے شہروں کے اندر، خاص طور پہ پینے کا پانی. اور یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے چند سالوں کے اندر جن باتوں کو ہم مذاق سمجھتے تھے کلائمیٹ چینج کو، وہ ہمارے لیے کتنا بڑا ایشو بن جائے گا. اور ہمارے ہاں بحثیں کس بات پہ ہو رہی ہیں؟ ہمارے ہاں بحثیں ہو رہی ہیں کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کیا ہوگی، یہ ہوگی کہ وہ ہوگی. یعنی ہمیں جو سطحی بنیادی بیہودہ مسائل کے اندر الجھا کے رکھ دیا گیا ہے، یعنی جو کام جن اداروں کے کرنے کا تھا اور ان کو اسٹریٹ فارورڈ 2+2 4 کی طرح کرنا چاہیے تھا، وہ اگر نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس قدر پوٹینشیل رکھنے والے ملک کو کس طرح اندھیروں میں دھکیلا گیا ہے. یہ صرف میں نے آپ کو ابھی ایک مثال پیش کی ہے، اور میں اس پہ ایک سیریز ویڈیوز کی کروں گا ڈیلی بیسس پہ 3 4 5 دن، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے جو وسائل ہیں ان کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا گیا. اور یہ مذاق کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ مذاق یہی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں جناب بہت مسائل ہیں، تاکہ، اور وسائل ہیں نہیں، قرض بڑھ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، نہ اس قرض کو اتارنے کا کوئی سلیقہ ہے، مزید قرض لیے چلے جائیں گے. ہر طرح سے مسائل میں آپ کو مطلب گھیرتے چلے جائیں گے، اور 2 4 سال جو بھی ان کو ملیں گے یہ آگے چلے جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے جو اس قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے اس 3 ساڑھے 3 سال کے اندر، اس کے اوپر میں روشنی ضرور ڈالنے کی کوشش کروں گا. یعنی اس وقت ملک کے اندر چند بڑے ڈیم بن رہے ہیں، پرانے جو ہمارے انرجی کے معاہدے ہیں جن کے اندر ہمیں یہ حکومتیں جو پاکستان میں 70 سال تک 72 سال تک حکومت کرتی رہی ہیں، یہ جس طرح بری طرح ہمیں الجھا کے گئے، ان کو ری نیگوشیٹ کیا گیا ہے، بہت سارے مسائل سے اس ملک کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی کہ اس حکومت کو چلتا کر دیا گیا. تو میں اس پہ آنے والے دنوں میں مزید بھی ویڈیوز کروں گا، لیکن آپ صرف بجلی کے ایک بحران سے سمجھ لیں کہ جو بات میں نے کہی کہ پاکستان ہیز نیور بین اے پور کنٹری، اٹ ہیز آلویز بین پورلی مینیجڈ ون. اور بدقسمتی سے دوبارہ ہمیں اسی نااہل قیادت کے قدموں میں پھینک دیا گیا ہے، ایک عدالتی مارشل لا کی صورت میں، کہ عدالتوں سے فیصلے وہ لیے گئے ہیں کہ جس پہ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے بھی ہم حیران ہیں کہ یہ کس طرح کی تشریحات آ رہی ہیں، کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ. تو جو فیصلہ ساز ہیں یہ ان کے سوچنے کا مقام بھی بنتا ہے. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.